میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں؟ وہ بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل اونڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالمین؟ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے 1 منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ مدینے با پردہ عورت کون ہوتی ہے جو برقع پہنے اور سارا گھوم کے واپس آ جائے؟ برقع اس نے پہنے، نقاب اس نے کر لیا، اب جہاں دل کرے جائے؟ نہیں، یہ بھی با پردہ ہے، اس پر بھی کوئی الزام نہیں، لیکن جو اصل با پردہ عورت ہے وہ کون ہے؟ جو گھر سے صرف ضرورت کے لیے نکلے، صرف مجبوری کے لیے گھر سے باہر جائے، ورنہ اپنے گھر سے، وہ عورت با پردہ ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نا، بتاؤ مجھے دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ لوگوں کا اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے، کچھ کا خیال تھا کہ جو قرآن پاک کی حافظہ ہو، کچھ کا خیال تھا عالمہ فاضلہ ہو، کچھ کا خیال تھا کہ بچوں کی تربیت ٹھیک کرنے والی ہو، دین جس نے بچوں کو سکھایا وہ بہتر ہے۔ سب اپنے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تم نے میری مراد کو پہنچی۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میں پیچھے بیٹھا تھا، ذرا میں نے گردن جھکائی اور چھپ کے، نہ ویسے بھی قد مبارک بظاہر تھوڑا چھوٹا تھا حضرت علی کا، کہتے میں نکل گیا، حضرت فاطمہ کا حجرہ ساتھ ہی تھا، جا کے میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال پوچھا ہے، اب میں کس طرح یہ بات کروں کہ مولا علی شیر خدا کا علم؟ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی دروازے ہیں، تو اگر حضرت علی بھی کسی سے مسئلہ پوچھنے جائیں تو پھر بتاؤ نا کہ سیدہ فاطمہ کا علم کتنا شاندار ہوگا، ان کے علم کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا جا کے، کہا فاطمہ آج نہ حضور نے سوال پوچھا ہے تو سب صحابہ محو حیرت ہیں۔ حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے، تو کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، بات بن نہیں رہی، آپ ذرا جلدی سے بتائیں۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی بہترین عورت پتہ کون ہوتی ہے؟ یہ آپ نے غور کرنا لفظوں پہ، کہا بہترین عورت وہ ہوتی ہے جسے نہ کبھی غیر مرد نے دیکھا ہو اور نہ کبھی اس نے غیر مرد دیکھا ہو، وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ آپ میری بات پہ غور کریں، بس یہ حد ہے، یہ سیدہ فاطمہ کا پیغام ہے، یہ آج کے جمعے کا میسیج ہے۔ فرمایا نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے اسے دیکھا، بہترین عورت ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں چپکے سے آ کے پھر صفوں میں بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی، صحابہ بات کر رہے تھے، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا حضور بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے کبھی اسے دیکھا ہو۔ حضور نے میری بات سنی تو مسکرا کے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ بتایا تو علی نے، تعریف حضرت فاطمہ کی انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی، میرے دوستوں کو تو مجھے تو آ رہی تھی نا، مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ دل کرتا ہے کہ میں یہ حدیث نا لوگوں کی روحوں تک اتار دوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں بیٹھے بیٹھے ایک دن صحابہ سے فرمایا یار روز نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو۔ کچھ لوگ زیادہ ساتھ رہنے لگتے ہیں تو ادب نہیں نہ رہتا، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈال کے فرمایا، حضور فرمانے لگے روز نہ ملا کرو، وقفے سے ملنے سے محبت بڑھتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی مجمع میں بیٹھے تھے، وہ بھی 3 نمازوں میں نہ آئے تو پیچھے ہی نماز پڑھ کے چلے گئے۔ ایک روایت ہے عصر مغرب عشاء اور دوسری جگہ لکھا کہ نہیں ظہر عصر مغرب تھی، پیچھے نماز پڑھی چلے گئے، پھر عصر پڑھی چلے گئے، پھر مغرب پڑھی، اور حضور نے ظہر کے بعد حضرت انس بن مالک سے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ پھر عصر